Bismillahir Rahmanir Rahim. There is a famous quote that a journey of 1,000 miles starts with a single step. So, let's take the first step and start our journey. For today, our topic is education. ایجوکیشن کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، یہ ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا ہسٹوریکل ٹچ دیتے ہیں۔ پریمٹیو سوسائٹیز میں فارمل ایجوکیشن نہیں تھا۔ ایجوکیشن کے لیے انکلچریشن کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ انکلچریشن کی میننگ مہذب بنانا، اچھا بنانا، معاشرے کے لیے قابل قبول بنانا۔ کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی بلکہ انفارمل ایجوکیشن تھی۔ بچے گھروں میں اپنے بڑوں سے سیکھتے تھے، چرچز میں سیکھتے تھے، فیسٹیولز میں سیکھتے تھے، اور اس طرح ایجوکیشن انفارملی چلتا رہا۔ پھر ایجپشین سویلائزیشن یہ سٹارٹ ہوا 3000 قبل مسیح سے اور 1500 قبل مسیح تک جاری رہا۔ اس ایجپشین سویلائزیشن میں باقاعدہ فارمل ایجوکیشن کا آغاز ہوا۔ رائٹنگ کے لیے، لکھنے کے لیے سمبلز انہوں نے بنا دیے، ورڈز، لیٹرز، ورڈز اور سینٹنسز، اس کا آغاز ہوا۔ لینگویج رائٹنگ کا آغاز ہوا اور اس طرح فارمل ایجوکیشن کی ابتدا ہوئی۔ ایجپشین سویلائزیشن میں باقاعدہ انسٹیٹیوشن بنے، تعلیمی ادارے بنے، جس میں ٹیچرز پڑھاتے تھے، ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی تھی، پھر وہ ٹیچرز ان اداروں میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ کریکولم میں میتھمیٹکس تھا، فلکیات تھی، ریلیجس ایجوکیشن تھی، اور اس طرح طب ایجوکیشن تھی، مطلب میڈیکل ایجوکیشن تھی۔ دوسری سائٹ پہ اس کے بعد گریک سویلائزیشن یورپین سائٹ پہ ڈیولپ ہوا۔ گریک سویلائزیشن بھی بڑا ترقی یافتہ اور شاندار سویلائزیشن تھا۔ اس میں ساکریٹیز، جس کو ارسطو کہتے ہیں، اس کے بعد پلیٹو، جس کو افلاطون کہتے ہیں، وہ شاگرد تھے ارسطو کے۔ پلیٹو کے بعد ارسطاٹل آئے۔ ارسطاٹل جو تھے وہ پلیٹو کے شاگرد تھے۔ یہ بھی بڑا ڈیولپ اور ترقی یافتہ سویلائزیشن تھا۔ اس میں تعلیم کے باقاعدہ ادارے تھے، بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، بچوں کو ٹرین کیا جاتا تھا۔
جب ہم سب کانٹیننٹ اور انڈین ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں انڈین ایجوکیشن کا جو میگنا کارٹا ہے وہ لارڈ میکالے 1835 کے منٹس ہیں۔ لارڈ میکالے کو اس وقت کے وائسرائے نے ایک کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا۔ اس کمیشن کا کام تھا کہ انڈین ایجوکیشن کے لیے پروپوزل دے دیں کہ انڈین ایجوکیشن کیا ہے، کس طرح ڈیولپ کرنا ہے، کس طرح انڈین لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ لارڈ میکالے نے جو پروپوزل تیار کیے اس میں بہت سی باتیں تھی، لیکن چیدہ امپورٹنٹ اور اہم باتیں اس میں یہ تھی، پروپوزلز یہ تھی کہ انگلش لینگویج ایز اے میڈیم استعمال ہوگی۔ انگلش ایز اے میڈیم سب کانٹیننٹ میں استعمال ہوگی۔ اس کے علاوہ ویسٹرن ایجوکیشن ہوگا، ویسٹرن طرز کی اسکولنگ، ویسٹرن طرز کے کالجز اور ویسٹرن طرز کے یونیورسٹیز بنائی جائے گی۔ جو سب سے اہم بات ہے لارڈ میکالے ریکمنڈیشنز کی یا منٹس کی، اس میں ایک پیراگراف ہے جس میں درج ہے کہ ہم انڈیا میں ایک ایسی ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگ یعنی انڈینز بلڈ اور کلر کے حساب سے انڈین ہو، ان کی نشوونما، ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی ٹریننگ ایسی ہو کہ وہ بلڈ اور کلر کے حساب سے انڈین ہو، لیکن سوچ اور عمل کے لحاظ سے، سوچ اور عمل یعنی ایکشن کے لحاظ سے ان کا کردار برٹشرز کی طرح ہو۔ یہ اس میں اہم پوائنٹ تھا اور یہ اس کا اہم مقصد تھا۔ یہ اس کی تھوڑا سا ہسٹوریکل ٹچ میں نے دے دیا، ویسے تو بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے، چیدہ اور خاص تھوڑا سا ٹچ میں نے دے دیا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ ایجوکیشن جو ہے یہ لیٹن، اس کا اوریجن لیٹن لینگویج سے ہے۔ لیٹن میں ابتدا میں اس کے لیے ایجوکیر یا ایجوکیٹم کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ایجوکیر اور ایجوکیٹن دونوں کا معنی ہے ٹو نرش، ٹو ٹرین۔ اچھا، ایجوکیشن کے بہت سے ڈیفینیشن کی گئی ہیں، مختلف اسکالرز نے اپنے اپنی طرز پر اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ جو سب سے مقبول ڈیفینیشن ہے وہ ہے ایجوکیشن از چیپلی کنسرنڈ with the development of man, his behavior modification,
his behavior modification and to make him useful citizen of the society. اب تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں. ود دا ڈیولپمنٹ آف مین، ڈیولپمنٹ یا ڈیولپمنٹ یہاں فزیکل گروتھ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ ڈیولپمنٹ کا مطلب انٹلیکچوئل گروتھ ہے، علمی گروتھ ہے. اس طرح موڈیفیکیشن، ہز بیہیویئر موڈیفیکیشن، یہاں بیہیویئر موڈیفیکیشن کا مطلب کردار سازی ہے کہ اس کی کردار سازی، ہیومن بینگ کی، انسان کی کردار سازی ہو. ایجوکیشن ہیومن بینگ کی یا انسان کی کردار سازی کرتا ہے. اینڈ ٹو میک ہیم یوزفل سٹیزن آف دا سوسائٹی، اور اس کو معاشرے کا ایک اچھا رکن بنائے. یہ ایجوکیشن کی تعریف ہے. ایجوکیشن کے پھر اقسام ہے، اور ایجوکیشن کے اقسام کے بارے میں یہ جو ایس ڈی اوز، ڈپٹی ڈی اوز، ہیڈ ماسٹرز اور دوسرے ایجوکیشن کے ٹیسٹ آتے ہیں، لیکچرر ان ایجوکیشن، اس میں یہ ایجوکیشن اور اس کے اقسام جو ہے اس سے ایم سی کیوز آتے ہیں. ایجوکیشن کی 3 مین اقسام ہیں. نمبر 1 فارمل ایجوکیشن، نمبر 2 نان فارمل ایجوکیشن، اور نمبر 3 انفارمل ایجوکیشن. فارمل ایجوکیشن کیا ہے؟ فارمل ایجوکیشن اسٹرکچرڈ اور آرگنائزڈ ہوتی ہے. اس کا باقاعدہ کریکولم ہوتا ہے. یہ پلانڈ ہوتا ہے، باقاعدہ انسٹیٹیوشن میں دیا جاتا ہے. اس کی مثال ہماری اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں ہے. فارمل ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد، اس کا عرصہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے باقاعدہ ڈگریز اور سرٹیفکیٹس دی جاتے ہیں. سرٹیفکیٹس اینڈ ڈگریز. فارمل ایجوکیشن میں اس کا اسٹریکٹ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. اسکول آنے، کالج آنے، یونیورسٹی آنے اور جانے کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے نان فارمل ایجوکیشن. نان فارمل ایجوکیشن یہ تھوڑا ریلیکسڈ ہوتا ہے. نان فارمل ایجوکیشن یہ اس کا ٹائم ٹیبل ریلیکسڈ ہوتا ہے. مطلب اس میں اسکول آنے جانے کا اس طرح ریجڈ اور اسٹریکٹ ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا جس طرح فارمل ایجوکیشن میں ہوتا ہے. یہ عموماً اس میں ڈسٹنس ایجوکیشن آتا ہے.
ڈسٹینس ایجوکیشن آتا ہے، یہ ریڈیو، ملٹی میڈیا، انٹرنیٹ، یہ اس کی میڈیم ہے، اور خط و کتابت کرسپونڈنس کے ذریعے بھی یہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، یا اس طرح ایڈلٹ کے اور ایجوکیشن پروگرامز ہے، مختلف ویبینار، سیمینارز، ورکشاپس، یہ اس کے مختلف شکلیں ہیں۔ ورکشاپ ایٹسٹرا۔ اچھا، اس کے بعد انفارمل ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کا تیسرا قسم انفارمل ایجوکیشن ہے۔ انفارمل ایجوکیشن یہ اسٹرکچرڈ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایکسیڈنٹل ہوتا ہے، کلچرل ہوتا ہے۔ اس میں نہ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، نہ فارمل انسٹیٹیوشن ہوتی ہے، نہ آنے جانے یا اس طرح کوئی کریکولم سلیبس نہیں ہوتا۔ یہ ہم جس طرح گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، یا مثال کے طور پر ہم راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی سائن بورڈ آتا ہے ٹرن لیفٹ، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے سیکھ لیا کہ ٹرن لیفٹ اٹ مینس ٹو، کہ بائیں طرف مڑ جاؤ، وہ الفاظ ہم نے سیکھے۔ یا کیپ ٹو دا لیفٹ، اس طرح روڈ پر لکھا ہوا آتا ہے کیپ ٹو دا لیفٹ، ہم نے سیکھ لیا۔ ایک تو اب ہم نے الفاظ سیکھ لیے کیپ ٹو دا لیفٹ، اور دوسرا ہم نے یہ سیکھا کہ بائیں طرف چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہم کرکٹ دیکھتے ہیں اور کرکٹ کمنٹری سنتے ہیں۔ کرکٹ کمنٹری میں جو کمنٹیٹر انگلش ورڈز یوز کرتا ہے، ہم اس کی طرف اگر ہمارا دھیان جائے اور ہم اس کو سیکھیں تو یہ انفارمل ایجوکیشن ہے۔ یا گھر میں بڑے آتے ہیں، پیرنٹس آتے ہیں اور وہ سلام کرتے ہیں، باقی گھر میں جو بندے ہوتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، تو پیرنٹس کے سلام کرنے سے بچے سیکھتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتی ہی سلام کرنا چاہیے، تو وہ بھی پھر وہی اپنائیں گے جو ان کے پیرنٹس کرتے ہیں۔ یہ سب انفارمل ایجوکیشن ہے، یہ ایکسیڈنٹل ہوتا ہے۔ اس کا کوئی کریکولم وغیرہ نہیں ہوتا۔ یہ حجرہ اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے، مسجد، حجرہ، یہ اس کے مین جو ہے میڈیم ہے، یا مسجد، حجرہ اور گھر کے ذریعے بڑوں سے ینگ جنریشن میں منتقل ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ سم اپ کر لوں، ایجوکیشن یہ ایک فارمل پروسیس ہے، is chiefly concerned with the development of man, his behavior modification, and to bring positive changes in his attitude and to make him useful citizen for society۔ ایجوکیشن کی 3 اقسام ہے، 3 ٹائپس ہے: فارمل ایجوکیشن، نان فارمل ایجوکیشن اور انفارمل ایجوکیشن۔ اس کی تفصیل میں نے یہاں لکھ دی، بیان بھی کی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم گرامر پہ بات کریں گے، انگلش گرامر میں اس کے پارٹس آف اسپیچ، اس کی ہسٹری اور اس کی جو دوسری کنٹینٹس ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ والسلام۔